السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں باب نمبر 47 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسہ وان من قتل نفسہ بشیء عذب به فی النار وانہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ۔ اس باب کے تحت کچھ احادیث کا درس ہو چکا ہے اور آج بھی کچھ احادیث کا درس ہوگا۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا یعقوب وابن عبد الرحمن القاری حی من العرب عن ابی حازم عن سالم بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل لا يدع لهم شاذة الا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما اجزع منا اليوم احد كما اجزع فلان فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انه من اهل النار فقال رجل من القوم انا صاحبه ابدا قال فخرج معه كلما وقف معه واذا اسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوزع نسل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعزم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة۔ اس میں بھی ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو میدان جنگ میں بڑی پامردی کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا اور تلاش کر کے ایک ایک کافر کو قتل کر رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کل کے سبق میں ذکر آیا تھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر یہ ایک شخص جو اسلام کا دعوے دار تھا، اسی انداز کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہی واقعہ ہو غزوہ حنین کا یا دوسرا واقعہ ہو۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ امام مسلم کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، اور وہ روایت کرتے ہیں یعقوب سے، یعقوب بن عبد الرحمن القاری، اور القاری نسبت ہے قارہ کی طرف، یہ عربوں کے ایک قبیلہ ہے۔ وہ ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، وہ سالم بن سعد ساعدی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا اور مشرکین کا، فاقتتلوا، تو لوگوں نے جہاد کیا، قتال کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہوئے اپنی فوج کی طرف، عسکر من فوج، اور دوسرے لوگ مائل ہوئے اپنی فوج کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک شخص تھا لا يدع لهم شاذة الا اتبعها، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا دشمنوں میں سے کسی بھی الگ رہنے والے شخص کو، مگر اس کے پیچھے ہو جاتا تھا اور تلوار سے مارتا تھا اس کو۔ تو لوگوں نے کہا، بڑی تعریف کی لوگوں نے کہ بھائی ماشاءاللہ کیا بہادری ہے، کیا جرأت ہے، کیا پامردی ہے۔ فقالوا ما اجزا منا اليوم احد
کما اجزا، یعنی نہیں کفایت کی آج کسی نے جیسا کہ اس نے کفایت کی جنگ میں، یعنی آج تو جنگ میں بہت اچھا کارنامہ انجام دیا اور بڑی کفایت سے کام وہ کافی ہوا وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا اما انہ من اہل النار، لوگوں سن لو وہ تو جہنمی ہے۔ تو فقال رجل من القوم، یہ قوم میں سے ایک شخص نے کہا، یعنی وہ آدمی جو بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لوگ بڑی اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ انہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ تو لوگوں میں سے شخص نے کہا کہ انا صاحب ہوں، میں اس کے ساتھ ہو لیتا ہوں ہمیشہ میں اس کے لیے، دیکھتا ہوں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ نکلا اس کے ساتھ، کلما وقف وقف معه، یہ جب جہاں کھڑا ہوتا وہ بھی کھڑا ہوتا، جب تیز چلتا وہ بھی تیز چلتا۔ تو جنہوں نے ان کا تعاقب کیا تھا، ان کے پیچھے لگے تھے، کہا کہ فجرح الرجل جرحا شدیدا، اس آدمی کو شدید زخم لگا اور شدید زخم کی وجہ سے بڑی اس کو چوٹ آئی۔ فاستعجل الموت، اس نے موت کے بارے میں جلدی کی، کیسے؟ خودکشی کر لی۔ اس نے تلوار کی دھار رکھی زمین پر اور اس کی نوک اپنے سینے کے درمیان، ثم تحمل علی سیفی، پھر اپنی تلوار پر لد گیا، یعنی بوجھ ڈالا اور خودکشی کر لی۔ یعنی یہ کہ وہ جب زخمی ہو گیا تھا تو زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنی تلوار کے نوک سے خودکشی کر لی۔ تو اور خودکشی کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ منظر جب اس آدمی نے دیکھا، وہ آدمی نکلا اللہ کے رسول کی طرف اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا ماذا کا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ وہ جہنمی ہے، فعظم الناس ذلک، تو لوگوں نے اس چیز کو بہت بڑا سمجھا۔ تو میں نے کہا انا لکم بھی، میں تمہارے لیے اس کے بارے میں خبر لاؤں گا۔ تو میں نکلا اس کے تعاقب میں، یہاں تک کہ وہ شخص زخمی ہوا اور اس نے موت کی جلدی کی اور تلوار کی دھار زمین پہ رکھی اور اس کی نوک اپنے سینے میں رکھی، پھر وہ اپنا بوجھ ڈالا اس کے اوپر، فقتل نفسہ، اس نے خودکشی کر لی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، آپ نے اس کو فرمایا کہ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ بظاہر یعنی لوگوں کے دیکھنے میں جنتی عمل کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان الرجل لا يعمل عمل اہل الجنہ، یعنی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت والوں کا کام کرتا ہے، فیما یبدو للناس، لوگوں کے دیکھنے میں، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے جہنم والوں کا عمل، فیما یبدو للناس، لوگوں کو دیکھنے میں، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہ اس میں جس شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ اس کا نام قزمان ہے، یہ منافق تھا۔ اور اگر منافق نہ بھی ہو اور کسی صحابی نے خودکشی کر لی ہو تو خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ البتہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لے اور خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے خودکشی کر لے تو شریعت میں کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے کام کرنا یہ کفر ہے، تو ایسا آدمی ہمیشہ اس کے لیے جہنم میں جلے گا۔ خیر یہ تو عہد نبی کا واقعہ تھا۔ آگے کی روایات میں بنو اسرائیل کے دور کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اسی انداز کا کہ ایک شخص کو پھوڑا نکل آیا، پھنسی نکل آئی، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ دیکھیے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا الزبیری و محمد بن عبداللہ بن زبیر
قال حدثنا شیبان قال سمعت الحسن یقول ان رجلا فی من کان قبلکم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال اي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المسجد. اور آگے اسی روایت کی تائید میں ایک روایت اور ذکر کی جا رہی ہے. دیکھیے یہ امام مسلم کے استاد محمد بن رافع اور انہوں نے روایت کیا زبیری سے. یہ زبیری کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن زبیر، یعنی عبداللہ بن زبیر کے لڑکے، یعنی زبیر کے پوتے. تو وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا شیبان نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حسن بصری سے کہ کہہ رہے تھے یہ حسن بصری کا قول ہے، لیکن حسن بصری تک یہ سند صحیح پہنچ، حسن بصری تابعی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ان رجلا فیمن کان قبلکم، ایک شخص ان لوگوں میں جو پہلے گزرا ہے، مطلب پہلے زمانے کے لوگوں کے ایک شخص تھا کہ خرجت بھی قرحۃ، قرحۃ کے معنی ہوتے ہیں پھوڑا، پھنسی، اس کو پھوڑا نکل آیا. فلما آذته، جب اس کے پھوڑے نے اس کو تکلیف پہنچائی تو انتزع سہمن، اس نے تیر نکالا اپنے ترکش سے، کنانہ منی تیر جمع کنائن، اور اس زخم کو کریدا. فنکأها، اس نے تیر سے زخم کو کریدا. فلم یرق الدم، تو خون نہیں رکا یہاں تک کہ مر گیا، خون بہنے لگا. یعنی اس نے گویا تیر سے اس زخم کو کریدا، وہ اکتا کر کے، اس کو تکلیف تھی. تو یہ قال ربکم، فرمایا تمہارے رب نے قد حرمت علیہ الجنہ، کہ میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. تو اگر کوئی شخص خودکشی کرے اور خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے، تب ایسا آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کے لیے جنت حرام ہے. لیکن اگر خودکشی کو حرام نہیں خودکشی کو حلال نہیں سمجھتا ہے، لیکن وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کرے گا شروع میں، بعد میں جنت میں داخل کرے گا. ثم مد یدہ، تو پھر حسن بصری نے اپنا ہاتھ بڑھایا مسجد کی طرف اور کہا کہ ای واللہ، یہ اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، مجھ سے یہ حدیث بیان کی جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں. گویا یہ حدیث مرفوع ہے. اور آگے یہ جندب نے کیسے بیان کی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت الحسن یقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلی فی هذا المسجد فما نسینا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكرناه. یہ حسن بصری نے جندب کے حوالہ سے، جندب بن عبداللہ بجلی کے حوالے سے جو روایت ذکر کی تھی، یہ وہ روایت یہاں ذکر کی جا رہی ہے. امام بخاری کے استاد محمد بن ابو بکر، ان کے استاد وہب بن جریر، اور وہ روایت کرتے ہیں جریر سے. جریر نے کہا کہ میں نے سنا حسن بصری سے کہہ رہے تھے، بیان کیا ہم سے جندب بن عبداللہ بجلی نے اس مسجد میں، مسجد تھی وہاں. تو نہ تو ہم بھولے ہیں اور نہ ہم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جندب نے جھوٹ بولا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. قالا، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے، جندب کہتے ہیں خرج برجل ذی من کان قبلکم خراج، یعنی تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں، تو تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کو پھوڑا نکل آیا تھا. یہ وہی واقعہ ہے. اور پہلے میں تھا کہ خرجت بھی قرحۃ، تو قرحۃ و خراج مترادف ہے.
تو اس کو پھوڑا نکل آیا تھا، فذکر نہ وہ، پھر حدیث اسی طرح سے پوری بیان کی، یعنی پھوڑا نکل آیا تھا اور جب پھوڑے نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اس زخم کو کریدا، یعنی زخم کو کھرچ دیا، زخم کو کاٹ دیا تو خون بہنے لگا یہاں تک کہ مر گیا۔ اور پھر یہ آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ باب ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔